السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، یہ جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے 3 سبق کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور کچھ ہوم ورک بھی میں نے دیا تھا آپ لوگوں کو کہ حروف قمری اور حروف شمسی کی پہچان، کون کون سے حروف قمری کہلاتے ہیں اور کون سے حروف شمسی کہلاتے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ جوڑیاں لگانے کے لیے بھی ہے اور کچھ خالی جگہیں پر کرنے کے لیے ہے۔ تو ہوم ورک ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہاں صفحہ نمبر 17 پر، پیج نمبر 17، خالی جگہیں پر کیے ہیں آپ لوگوں نے، تو ایک ایک ورڈ بتاتے جائیں۔ پہلے کون بتائے گا؟ سب لوگ مل گیا نا سب کو؟ تمرین نمبر 2، تمرین نمبر 1 ہے، اس میں صرف اعراب لگانا ہے آخری حرف پر۔ صفحہ نمبر 17، تمرین نمبر 2، لاسٹ میں سب سے آخر میں جو خالی جگہ ہیں۔ ہاں جی، غنیٌ کیا لکھا ہے؟ پہلا لفظ غنیٌ، اس سے پہلے خالی جگہ ہے، یہاں کیا آئے گا؟ الرجل غنیٌ، الرجل غنیٌ، یعنی آدمی مالدار ہے، آدمی مالدار ہے، یا اس کی جگہ پر التاجر غنی، جو اور زیادہ اس سے مناسبت رکھتا ہے کہ تاجر یعنی بزنس مین مالدار ہے۔ اس کے بعد دوسرا ورڈ، ہاں ایکان بھائی، دوسرا ورڈ حلوٌ، حلوٌ مانے میٹھا، حلوٌ مانے میٹھا۔ تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ آپ تھے نا پچھلے درس میں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ خالد۔ ہاں جی، حلوٌ کے آگے کیا آئے گا؟ حلوٌ مانے میٹھا، ہاں جزاک اللہ۔ دیکھیے اوپر ہی لفظ دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو اسی میں دیکھنا ہے۔ دیکھیں اوپر مثالیں دی ہوئی ہیں، اوپر مثالیں دی ہوئی ہیں سب، جیسے غنیٌ کا اوپر پہلی تمرین میں 7 نمبر پر دیا ہوا ہے تاجر غنیٌ، تو یہ دوسرے کے ساتھ بھی دیا ہوا ہے۔ بس کاپی کرنا ہے، اوپر سے نقل کرنا ہے، سمجھ لیں، یا اپنے دوسرا بھی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نہیں آتا ہے اپنے سے تو کم از کم اوپر سے بھی لے سکتے ہیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو حلوٌ کے ساتھ کیا دیا ہوا ہے؟ دیکھیں 3 نمبر بھی دیا ہوا ہے، السکر حلوٌ، السکر حلوٌ۔ یعنی شکر میٹھی ہے، شکر میٹھی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جلدی سے مریضٌ، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مریضٌ، یعنی مریضٌ یعنی، ہاں آخر میں کون بیٹھے ہیں؟ مریضٌ یعنی، چلیے آپ بولیے۔ ہاں اچھا، آپ کا نئی ایڈیشن ہوگا تو پیج نمبر الگ ہوگا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ شاید پیج نمبر 16 تک ہی ہوا ہے، 16 سے آج سے جانے۔ آپ کے پیج میں شاید ڈفرینس ہے، لے کے آئیے، ادھر لے کے آئیے، ادھر لے کے آئیے، ادھر۔ 3 سبق مکمل ہو چکے ہیں، چوتھے سبق سے آج اسٹارٹ کرنا ہے۔ ہاں
کیونکہ حروف قمری اور حروف شمسی اچھے سے مجھے یاد ہے، میں نے سمجھایا تھا حروف قمری اور اس کے بعد یہ نمازیں کے نام بھی میں نے پڑھوائے تھے، آپ لوگوں سے پڑھوائے تھے آخر میں جو تمرین ہے۔ تو یہ ہوم ورک تھے، سب تمرینیں اس میں ہوم ورک تھیں، یہ مجھے اچھے سے یاد ہے۔ جی جی اچھا آپ نہیں آئے تھے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال میں پور کر دیتا ہوں، دیکھیے ہوم ورک بہت ضروری ہے، آپ اس کے بغیر سیکھ نہیں پائیں گے، ہوم ورک کے بغیر یہاں آپ سیکھتے ہیں اچھی بات ہے لیکن بھول جائیں گے، ہوم ورک کرنا پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ مریضن کے آگے الطالب مریضن، الولد مریضن، کوئی بھی طالب علم بیمار ہے، آدمی بیمار ہے، لڑکا بیمار ہے، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لذیذن یعنی میٹھا، ٹیسٹی، ہاں مزیدار۔ تو کیا ہے؟ التفاح ہو، جو بھی، الطعام ہو کھانا، الطعام مانے کھانا، الطعام کیسے لکھیں گے؟ التفاح تو ادھر لکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الطعام نہیں لکھا ہے، میں لکھ لیتا ہوں۔ الطعام، ہاں یہ توئے ہے اور آئیں ہے، الطعام مانے کھانا۔ اچھا یہ کھانا اردو میں دو چیز استعمال ہوتا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے کھانا جو کام، جس کو کیا کہتے ہیں کام، جو میں کھا رہا ہوں، کھانے کا کام کر رہا ہوں، تو وہ بھی کھانا، وہ فعل ہو جائے گا، وہ فعل ہے، اس کے لیے اکلا آتا ہے، اس کے لیے اکلا آتا ہے، اکلا مانے کھانا، اکلا مانے کھانا، فعل جب یعنی وہ کھا رہا ہے، جیسے اکلا اس ایک مرد نے کھایا، ہاں اکل تو میں نے کھایا، یا کلو وہ کھائے گا، وہ کھاتا ہے، یہ کھائے گا، بہرحال اکل مانے کھانا، لیکن یہاں کھانا جو خود جو چیز موجود ہے، روٹی چاول جو بھی ہے، ہاں بریانی ETC جو بھی سب چیزیں، وہ سب کھانا کہلائے گا، وہ کھانا، یہ اسم ہے، کھانے کا نام کھانا، جو ہم جس چیز کو کھاتے ہیں وہ کھانا، طعام مانے کھانا، جس میں روٹی چاول سب آ گیا، مکمل کھانا، تو اس کے لیے طعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کھانا۔ جیسے کہیں یہ کیا ہے؟ یہ کھانا ہے، جیسے کہیں تو یہ کھانا ٹیسٹی، الطعام لذیذ، الطعام لذیذ، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی لفظ لگا سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے، جو بھی آپ کو، التفاح ہو تو اوپر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ طویل یعنی لمبا، تو اس کے آگے کیا لگائیں گے آپ؟ الاستاذ ہو چلے گا، ہاں، الرجل ہو، الولد ہو، جو بھی، الطبیب ہو۔ اس کے بعد آخری لفظ قصیر مانے ناٹا، پست قد، ناٹا پست قد، ہاں، الولد ہو۔ ایک لفظ ریپیٹ نہ ہو، جو آپ الگ الگ الفاظ یوز کریں۔ اس کے بعد ادھر جوڑیاں بنانی ہیں، تیسری تمرین میں جوڑیاں بنا لی ہیں۔ اب الطالبوں کے ساتھ کیا آئے گا؟ مریضن، اور الدکانوں کے ساتھ مفتوحن، جزاک اللہ خیر، ہاں، التفاحوں کے ساتھ، دوسرا کوئی بولے، ایک ہی آدمی نے بولے، التفاحوں کے ساتھ، ہاں لذیذ، جزاک اللہ، الماء کے ساتھ حارن، الحجروں کے ساتھ ثقیل، اور القلم کے ساتھ ایک ہی بچا ہے، سارے ہو گئے سب، مکسور۔ اور نیچے الفاظ میں نے لکھوا دیا ہوں، ادھر یہ تمرین میں صرف اس میں کیا کرنا ہے، اس کو بولنا ہے، پڑھنا ہے آپ کو، آخری الفاظ میں نے پڑھا دیا۔ بہرحال اب چوتھا سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق، فورتھ لیسن۔ الف یعنی جزء، البیت فی البیت، البیت مانے معلوم ہے آپ کو، البیت مانے گھر، البیت مانے گھر، المسجد مانے مسجد، المکتب مانے ٹیبل، السریر مانے بیڈ، چارپائی پلنگ بیڈ۔ اب اس کے اندر آپ کو کہنا ہے، کیا کہنا ہے سب کے لیے، جیسے گھر میں کیا، گھر میں ہوتا ہے، گھر کے اوپر مشکل سے نہیں کہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو گھر میں، فی البیت، جیسے آپ کو کہنا ہو گھر میں، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ فی البیت یعنی گھر میں، فی المسجد مسجد میں، یہ زیادہ استعمال یوز ہوتے ہیں۔ اب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ گھر کے اوپر یا مسجد کے اوپر، اس کے لیے بھی آئے گا آگے لفظ آ رہا ہے، المکتب، ٹیبل کے اوپر ہی ہوتی ہیں عمومی چیزیں، تو المکتب، ٹیبل کے، اعلیٰ مانے پر، یہ حروف جارہ کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف جارہ، جو دو اسموں کو جوڑنے کے لیے، کوئی بھی آپ کو بات کرتے ہیں تو اس میں جوڑنے کے لیے، اسم اور فعل میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، یہ
چیزیں اسم یا دو اسموں کے درمیان جوڑنے کا کام کرتے ہیں. حروف جار ان کو کہا جاتا ہے, اور عمومی طور پر حروف جوڑنے کے لیے آتے ہیں, بات کو مکمل کرنے کے لیے, اور یہ ان کا کوئی اپنا الگ سے اپنا مطلب بیان نہیں کر سکتے. یہ اپنا اکیلے یہ اسم کا یا فعل کا محتاج ہوتے ہیں. یہ حروف جو ہوتے ہیں عمومی طور پر سارے حروف, جن میں سے حروف میں سے ایک قسم حروف جارہ کی ہے. حروف جارہ, یہ حروف جارہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں, اسم پر داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو جر دیتے ہیں. آخر وہ آپ نحو میں پڑھیں گے. فی البیت گھر میں, فی المسجد مسجد میں, علی المکتب ٹیبل کے اوپر, علی السریر چارپائی کے اوپر, علی السریر چارپائی کے اوپر. تو بہرحال اس میں سارے الفاظ تو آپ کو یاد ہیں, صرف فی اور علی, فی اور علی دو لفظ نیو ہے. فی مانے میں اندر, فی مانے میں اندر, ان جس کے علی مانے پر, ہاں علی پر. اب با سیکشن دیا ہے یعنی بی سیکشن. این محمد, محمد کہاں ہے, این محمد. اس کی جگہ کوئی بھی آپ نام آگے بھی دوسرا نام بھی دیا ہوا, این یاسر, ہاں این یاسرن, این یاسرن, کوئی بھی نام آپ لگا سکتے ہیں. این اگر احمد کہنا ہو تو این احمدو, این احمدو, کیونکہ احمدو اس لیے کہ اس پر ایک پیش آئے گا, احمدو پر ایک پیش آئے گا کیونکہ وہ غیر منصرف ہے, اس پر ڈبل پیش نہیں آئے گا, تنوین نہیں آئے گی کیونکہ وہ غیر منصرف ہے. وہ منصرف اور غیر منصرف بھی آپ نحو میں پڑھیں گے, سمجھ جائیں گے کیسے. بہرحال یہاں آپ اتنا جان لیں کہ محمد کہاں ہے. اب کہنا ہو کسی کو وہ کہاں ہے, کوئی بھی نام, این کوئی بھی نام بولیے آپ. این ابراہیم, این ابراہیم, ابراہیم بھی غیر منصرف ہے, ابراہیم بھی غیر منصرف ہے. این ابراہیم, این محمد, محمد کہاں ہے. و این یاسر, یاسر کہاں. اس کے آگے جواب دیا, سامنے جواب دیا, این محمد ہوا فی الغرفۃ, ہوا فی الغرفۃ, وہ کمرے میں. ہوا مانے وہ, ہوا مانے وہ, ہوا مانے وہ, ہی جس کے لیے انگلش میں ہی استعمال ہوتا ہے, ہوا کے لیے ہی. و این یاسر, یا یاسر کہاں ہے. ہوا فی الحمام, ہوا فی الحمام. دیکھیے ہوا اور فی دونوں ریپیٹ ہو رہا ہے, وہی ہوا فی الحمام. حمام مانے باتھ روم, باتھ روم نہانے کا, نہانے کا اس کو حمام کہتے ہیں. ہوا فی الحمام, باتھ روم میں ہے وہ. و این آمنۃ, آمنہ کہاں ہے. اب یہاں دیکھیے کہ یہاں تین مثالیں دی ہیں ناموں کی, تین مثالیں, اور تینوں مثالیں دینے کا الگ الگ مطلب ہے. تینوں مثالیں ایسے ہی نہیں دیا ہے, تینوں کا الگ الگ مطلب. این محمد, محمد منصرف ہے, اور یاسر غیر منصرف, یاسر غیر منصرف. سوری یاسرن بھی منصرف ہے. آمنہ تو یہ دونوں منصرف کے لیے ہیں, اور آمنہ مؤنث کے لیے, یہ دونوں مذکر کے لیے ہیں, اور یہ آمنہ مؤنث کے لیے. وعین آمنہ, تو آمنہ کہاں ہے, آمنہ کہاں ہے. ہیا مل مطبخ, ہیا. اچھا مؤنث کے لیے ہیا, مؤنث کے لیے ہیا, اور مذکر کے لیے ہوا, مذکر کے لیے ہوا. یہ ضمیریں بھی آگے آئیں گی, ضمیریں بھی آگے آئیں گی, ضمیروں کی گردان بھی آگے آئے گی کہ مذکر کے لیے کیا ہے اور مؤنث کے لیے کیا ہے. تو مذکر کے لیے وہ, اردو میں تو دونوں کے لیے وہ ہی استعمال ہوتا ہے, ہاں مرد اور دونوں کے لیے. انگلش میں الگ ہوتا ہے ہی اور شی, تو یہی اس میں بھی عربی میں بھی الگ ہے. ہوا مانے مذکر وہ, اور ہیا یعنی مؤنث وہ, مؤنث کے لیے ہیا. ہیا فی المطبخ, وہ مطبخ مانے کچن, ہاں مطبخ مانے کچن. دیکھیں تصویر دی ہوئی ہے المطبخ, وہ باورچی خانے میں ہے, وہ باورچی خانے میں ہے. این الکتاب, کتاب کہاں ہے. ہوا علی المکتب, ہوا ہاں ٹیبل کے اوپر ہے, ٹیبل کے اوپر ہے. و این الساعۃ, این الساعۃ, کتاب مذکر ہے, کتاب مذکر ہے, اور ساعہ مؤنث ہے. و این الساعۃ, گھڑی کہاں ہے. الساعہ مانے گھڑی. ہی علی السریر, وہ ہاں بیڈ کے اوپر ہے, چارپائی کے اوپر ہے, پلنگ کے اوپر ہے. سمجھ میں آ گیا یہ پورا. ہاں آئین مانے کہاں, و آئین اور کہاں, جیسے کہتے ہیں نا اور, یہ کہاں ہے اور یہ کہاں ہے, جیسے کہتے ہیں نا. وا مانے اور, واو مانے اور, جوڑنے کے لیے, عطف کرنے کے لیے دو چیزوں کو. جیسے کہ یہ کہاں ہے اور یہ کہاں ہے, یہ کہاں گیا اور وہ کہاں گیا, ہاں یہ اور یہ, تو اور کے معنی میں, واو اور کے معنی میں. جیسے محمد کہاں ہے اور یاسر کہاں ہے, محمد کہاں ہے اور یاسر کہاں ہے. تو این محمد و این یاسر. سمجھ میں آیا. اور کچھ کسی کو. ہاں اور ہوا یاد رکھیے, ہوا مذکر کے لیے اور ہیا مؤنث کے لیے.
अजिब, अजिब यानी उससे पहले ऊपर क्या लिखा है, तमारीन, उससे ऊपर क्या लिखा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तमारीन, तमरीन की जमा है। आप राइट साइड पे पेज पे देखेंगे क्या लिखा है, तमरीन, राइट साइड पे पेज पे पहला लफ्ज़ क्या लिखा है, तमरीन, राइट साइड, हाँ तमरीन लिखा है, वो वाहिद है, तमरीन माने एक तमरीन, और तमारीन यानी बहुत सारी तमरीन, जमा है, तमारीन जमा है और तमरीन वाहिद है, तमरीन वाहिद है और उसकी जमा तमारीन। तो यहाँ बहुत सारी तमरीनें आएंगी आगे इसके लिए। अजिब जवाब दीजिए, अजिब जवाब दीजिए, अनिल असइलतिल अली, अन माने, अन का वैसे माना से होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे ही ज़ायदा होता है जुमले को जोड़ने के लिए। अजिब अनिल असइलतिल आती है, आने वाले सवालों के जवाब दीजिए, यहाँ के माना में है, यहाँ उसका माना के होगा, लेकिन के आता नहीं है, जुमले के हिसाब से सेटिंग हो जाती है, वरना अन का माना से है, और मिन का माना भी से है। अजिब अनिल असइलतिल आतिया, आने वाले सवालों के जवाब दीजिए, आने वाले सवालों के जवाब दीजिए। अयनल किताब, यहाँ आपको जवाब लिखना है, खाली जगह जो दी हुई है ये समझ लो आपकी तमरीन है, होमवर्क है आपका। अयना मोहम्मदुन, दोनों ऊपर जवाब दिया, बस आपको उसमें से ढूंढना है। अयन साअतो, घड़ी कहाँ है, अयन यासिर, आप अपने तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही लफ्ज़ लिखें, वही लफ्ज़ लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ और नहीं आता है तो वही लिख दें। अयन यासिरुन, यासिर कहाँ है, अयन आमिना, तो आमिना कहाँ है। अब यहाँ देखिए दो हमज़ा है साथ में, आमिनतु फिल गुरफते, आमिनतु फिल गुरफते, माने क्या, आमिनतु फिल गुरफते, क्या आमिना कमरे में है, क्या आमिना कमरे में, इसी सबक के ऊपर से ही आप जवाब दें, सबक के ऊपर ही डिपेंड करे तो अच्छा है। तो क्या आमिना के बारे में क्या बताया गया है, कहाँ है वो, बावर्ची खाने में, ला हिया फिल मतबख, ला हिया फिल मतबख, या दूसरे तरीके से ला बल हिया फिल मतबख, ला नहीं बल्कि, जैसे कहते हैं नहीं बल्कि जो लगाते हैं तो बल्कि के लिए बल आता है अरबी में, बा लाम बल, ला बल हिया फिल मतबख, ला बल हिया फिल मतबख, हिया फिल मतबख तो उधर लिखा है हाँ जवाब में, तो हमको नहीं भी कहना है साथ में, ऐसा नहीं है कि हाँ वो कम उसमें है, क्योंकि आ के साथ पूछा है। सिर्फ अगर आयना पूछता, आयना के ज़रिए पूछता कि कहाँ है, तो हम जवाब दे देते डायरेक्ट, जैसे ये कहाँ है तो हम कहते वो वहाँ है, लेकिन पूछा है कि क्या वो कमरे में है, क्या वो कमरे में, तो दो ही था, जैसे मैंने पहले बताया, अ और हल के ज़रिए से आपको नाम और ला में जवाब देना रहता है, उसमें नाम और ला में भी जवाब दे सकते हैं, सिर्फ उतना भी शॉर्टकट जवाब भी दे सकते हैं नहीं। अगर जैसे यहाँ पूछा है आमिनतु फिल गुरफते, तो क्या आमिना कमरे में है, तो आप दो जवाब दे सकते हैं, अगर है तो कह सकते हैं नाम, हाँ, और अगर नहीं है तो कह सकते हैं ला, ये शॉर्टकट जवाब है, ये भी सही जवाब है लेकिन शॉर्टकट जवाब है। लेकिन मुकम्मल अगर आपको पूरा जवाब देना है तो क्या कहेंगे, नाम आमिनतु फिल गुरफते, हाँ आमिना कमरे में, नाम आमिनतु, नाम हिया भी कह सकते हैं, नाम हिया फिल गुरफते, लेकिन अगर कमरे में नहीं है तो क्या कहेंगे, ला बल हिया फिल मतबख, ला बल हिया फिल मतबख, नहीं बल्कि ये, समझ में आया नहीं आया। पढ़ने में आ रहा है ना सबको, हाँ। तो यहाँ क्या पूछा है, क्या आमिना कमरे में, तो आप सिर्फ नाम या ला दोनों ये शॉर्टकट जवाब भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको मुकम्मल जवाब देना है तो नाम कॉमा लगा देंगे, नाम या ये लिखने का अंदाजा कॉमा, हाँ जो क्या क्या पता चले कि क्या कह रहे हैं, नाम या फिल गुरफते, ये तो हाँ का जवाब पहला, हाँ पॉजिटिव जवाब। लेकिन अगर आपको नेगेटिव जवाब देना है तो ला बल, ये बल लगाएंगे तो भी अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, जुमला मुकम्मल एकदम कंप्लीट होगा। लेकिन नहीं भी लगाएंगे कभी तो भी चल सकता है, कोई मसला नहीं। ला बल हिया फिल मतबख, फ़र्क समझ में आ रहा है जुमलों में। सबसे आसान तो यही है कि हाँ शॉर्टकट में जवाब
دے دو نام یا لام. لیکن اچھا جواب آپ سیکھ رہے ہیں تو مکمل جواب سیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اب یہاں دوسرا یاسر فی المطبخ، کیا یاسر مطبخ میں ہے؟ تو آپ کتاب کے اوپر ہی ڈیپینڈ کریں، اس کے حساب سے ہی جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے. تو کیا یاسر مطبخ میں ہے؟ لا. اس کا اصلی جواب یہی ہے، کیا ہے؟ لا. اس کو مٹا دیتا، ٹھیک ہے، اصلی جواب صرف چھوڑا ہوں میں نے. اب اس کا مکمل تفصیلی جواب آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، لا بل ہوا. یہاں ہیا کی جگہ پہ آپ اس پر غور کیجیے، ہوا اور ہیا میں فرق ہے، مرد مذکر اور مؤنث میں فرق کے لیے. لا بل سیم ہے، لا بل سیم ہے، ہوا کی جگہ ہیا آئے گا اور فی کی جگہ فی ہی آئے گا. اب وہ جہاں جس جگہ ہے آپ لکھ دیں غرفہ فی اچھا فی الحمام. جزاک اللہ خیر. وہ فی الحمام، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، غرفہ بھی لگا تھا لیکن کتاب کے اوپر کتاب والا ہی لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ سمجھ میں آئے تو ہی آگے بڑھیں، نہیں تو نہیں سمجھ کر کے آگے بڑھ کر کے کوئی مطلب نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ومن فی الحمام. گھما پھرا کر کے وہی سوال ہے لیکن الگ الگ انداز ہے، الگ الگ انداز ہے. جواب وہی ریپیٹ ہوں گے، سب جواب وہی ریپیٹ ہوں گے. ومن فی الحمام، ہاں، اور حمام میں کون ہے؟ تو کیا لکھیں گے؟ فی الحمام میں کون، من مانے کون ہوتا ہے، تو کون کو تو ہٹا دیں گے جواب میں، کون کو ہٹا دیں گے اور کو بھی ہٹا دیں گے. تو فی الحمام میں باتھ روم میں، حمام میں کون ہے؟ یاسر. فی الحمام میں یاسر یا یاسر فی الحمام، دونوں بھی چل سکتے، یاسر فی الحمام دونوں چل سکتا، کوئی مسئلہ نہیں. ماذا علی المکتب، ٹیبل کے اوپر کیا ہے؟ ٹیبل کے اوپر کیا ہے؟ الکتاب علی المکتب یا القلم علی المکتب. کتاب اس میں لکھا ہے تو الکتاب علی المکتب. ماذا علی السریر، چارپائی کے اوپر کیا ہے؟ تو آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، رومال ہے، تکیہ ہے، یا جو بھی ہے، موبائل ہے، آپ کا پرس ہے، جو بھی آپ کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں کیا دیا ہوا ہے اس میں؟ گھڑی. الساعۃ مانے گھڑی، الساعۃ علی السریر، الساعۃ علی السریر. یہ سوالات سمجھ میں آ گئے؟ یہ اچھا ہے، آپ کو بولنا، کبھی پوچھنا رہتا ہے، کچھ چیزیں پوچھنا رہتا ہے، کبھی کوئی پوچھتا ہے تو اس کا جواب دینا رہتا ہے. یہ بہت چیزیں، سوال جواب، کوئی سوال آپ کو سوال پوچھنا ہے یا کسی نے سوال پوچھا تو آپ کو جواب دینا ہے، دونوں چیزیں. اس کی آپ تمرین زیادہ کیجیے، ان کی مشق آپ زیادہ کیجیے اس کی، تو کیونکہ یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا، بات چیت کرنے میں بہت زیادہ کام آئے گا. اقرا وکتب، اقرا پڑھیے، وکتب اور لکھیے، ما ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمے کے اعراب کو ظاہر کرتے ہوئے، آخری کلمے پر اعراب لگاتے ہوئے. وہی ہے، اس سے پہلے کئی تمرینیں اس طرح کی گزر چکی ہیں. اب المدرسہ تو، المدرسہ تو دیکھیے تے کب لگے گا؟ جب حروف جار آئیں گے. تو حروف جار جیسے فی علی ان، فی علی ان، یہاں تین ہی گزرے ہیں تو تین ہی پر ہم ابھی اس پر بات کریں گے. حروف جار ویسے 17 ہیں، ٹوٹل کتنے ہیں حروف جار؟ 17 ہیں. کتنے ہیں؟ 17 ہیں. لیکن ساری چیزیں ابھی اس کو رہنے دیجیے، یہاں تین ہی آیا تو آپ تین کو ہی ابھی یاد رکھیے. تین حروف جر یہاں اس سبق میں ہم نے پڑھے. کون کون تین حروف جر؟ فی، علی اور ان. فی، علی اور ان. فی مانے میں، اندر یعنی میں، اور ایک ہوتا ہے میں اس کے لیے آنا آتا ہے، میں آدمی جیسے کہ میں، لیکن ایک ہوتا ہے اندر میں یعنی اندر، مسجد میں، گھر میں، تو اس کے لیے فی. یہ بھی فرق سمجھیے آپ، میں اور میں، لیکن لکھا دونوں سیم جاتا ہے اردو میں. اس کا بھی دھیان رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ ابھی ابتدا میں ہیں، بیسک میں، تو یہ چیزوں میں بھی آپ تھوڑا دھیان دیں. تو فی مانے میں، اندر، علی مانے پر، علی مانے پر، اور ان مانے سے، ان مانے سے، یا کے بارے میں بھی آتا ہے کبھی، جیسے اس کے تعلق سے، اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے. اس طرح کا ان کا معنی یہی ہوتا ہے، اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے. جیسے جامعہ کے تعلق سے، جامعہ کے بارے میں اس نے پوچھا یا میں نے پوچھا، مثال کے طور پر کہ میں نے جامعہ کے تعلق سے پوچھا، میں نے جامعہ کے تعلق سے پوچھا، یا میں نے فلاں شخص کے بارے میں پوچھا، ہاں فلاں جامعہ. سألت عن الجامعہ، سألت
अनिल जामे, मैंने पूछा अनिल जामे, जामिया के बारे में, जामिया के ताल्लुक से, के बारे में तक के ताल्लुक से, दोनों एक ही माना है। तो उसके माना से यानी के ताल्लुक से, उसके बारे में, ये अन का माना है। इकरा वक्त मज़हब व आखिर कलिमात, तो जब अगर फ़ी आएगा तब आप ज़ेर लगाएंगे, फ़ी आएगा तब आप ज़ेर लगाएंगे, और फ़ी इसम पर याद है, ये सब इसम ही है, अलिफ लाम आ गया और तनवीन आ गई तो इसम ही है। अलमदरसा, अभी सब इसम की बहस हो रही है, इसमें सब इसम ही आ रहे हैं, कोई अभी फेल नहीं है, यहाँ कोई भी फेल नहीं है, इसम है और हर्फ हैं, इसम है और हर्फ हैं। अलमदरसा तो, अलमदरसा तो कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, खाली एक बार रहे तो उस पर आप पेश ही लगाएंगे डायरेक्ट। मैंने पहले बताया इब्तिदा में कोई भी लफ्ज़ रहता है वो मरफू होता है, मुब्तदा की शक्ल में इब्तिदा में मरफू होता है आमिल से, या शॉर्टकट में आप इसको भी इतना भी समझ लें कि आमिल कोई ज़ेर और ज़बर कब आएगा, जब कोई ज़ेर और ज़बर देने वाला होगा, ज़ेर और ज़बर देने वाला कोई होगा, कोई आमिल अमल करने वाला कोई होगा, तभी ज़ेर और ज़बर आएगा, वरना पेश ही रहेगा उस पर। पेश के लिए कोई सबब की ज़रूरत नहीं है, वो शुरू का होना ही उसका काफ़ी है, इब्तिदा में होना, स्टार्टिंग होना ही उसका काफ़ी है कि वो उस पर पेश आएगा, उस पर पेश आएगा। आमिल से खाली होना है, ये पेश आएगा उस पर। समझ में? अल मदरसा तो, और फ़ी आया यहाँ फिल मदरसा ते, फिल मदरसा ते, फिल बे ते, अल बे तो, अल बे तो, अल गुरफ़ तो, अल हम्मा मो, आखिरी पर मेन है, आखिरी का हरफ। और देखिए नहव में जो है आखिरी हरफ पर एराब होता है, एराब आखिरी हरफ पर चेंज होता है, बाकी तो सेम रहेगा। हम्माम तो हम्माम ही रहेगा, सेम साकिन करते हैं तो हम्माम रहेगा, अलबैत, लेकिन एराब कब ज़ाहिर होता है? आखिरी पर, ज़बर ज़ेर पेश, और उसी से माना सेटिंग, और उससे माना वो होता है, मुतय्यन होता है, माना की तयन होती है कि माना क्या है। तो ज़बर ज़ेर पेश से माना बदल जाता है, ज़बर ज़ेर पेश से माना बदल जाता है। फिल मतबखे, ख़ास तौर से फ़ेल में, फिल मतबखे, फिल मतबखे, अलमक्तबो, अलमक्तबो, अलल मक्तबे, हाँ, अलल कुर्सी ये, अस्सरी रो, अलल किताबी, अलल किताबी, फिल मस्जिदी, हाँ। फ़ी और अला इतना याद रखो कि ये हुरूफ़ जार हैं, उनके बाद ज़ेर आएगा, फ़ी अला और अन के बाद हाँ ज़ेर आएगा और बाकी पेश आएगा, इतना शॉर्टकट में इतना याद रखिए, ठीक है। इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए, ज़्यादा पढ़ने और लिखने के लिए इसमें दिया है, तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़्यादा आएगा। अत्तालिबो फ़िल जामिअते, अत्तालिबो फ़िल जामिअते, क्या माना हुआ? तालिब इल्म जामिया में है। अर्रजुलु फ़िल मस्जिद, हाँ एकान भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ, अर्रजुलु फ़िल मस्जिद, तर्जुमा कीजिए। अर्रजुलु, हाँ जज़ाकल्लाह खैर, अर्रजुलु फ़िल मस्जिद, लड़का मस्जिद में है। अयन ताजिरु, हाँ सॉरी, आदमी मस्जिद में है, सॉरी। अयन ताजिरु, ताजिर कहाँ है? हुआ फिर दुकान, आसान है, वो दुकान में है। अल कलमु अलल मक्तबे, अयन ज़ैनबु, ज़ैनब कहाँ है? हिया फिल गुरफ़ते, हिया फिल गुरफ़ते, वो कमरे में है, रूम में है। अयन अल वरक़ु, अल वरक़ माने पत्ता, पत्ते दोनों पत्तों के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों, एक तो ये भी पन्ना है, पेज, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और दरख्त के पत्ते के लिए भी इस्तेमाल होता है वरक़, ठीक है। इसके ये पेज के लिए भी इस्तेमाल होता है वरक़, और दरख्त के पत्तों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एक तीसरे माना के लिए भी इस्तेमाल होता है, जानना है? हाँ जानना है? चांदी के लिए भी, बहुत कम माना में इस्तेमाल होता है, चांदी के लिए भी इस्तेमाल होता है अलवरक़। हदीस में कहीं कहीं जिक्र है अलवरक़ माने चांदी, ठीक है, चांदी के लिए। उमूमी तौर पर चांदी की तो दूसरी फ़िज़्ज़ा मशहूर जो अरबी है, चांदी की अलफ़िज़्ज़ा मशहूर है, लेकिन अलवरक़ भी कहते हैं कभी कभी, हाँ अलवरक़। बहरहाल वह हुआ अलल मकतब, अयन अल वरक़, पत्ता कहाँ है? वह अलल मकतब, पेज, यहाँ मुराद पेज है, ठीक है, कोई भी A4 साइज पेज या कोई भी। अयन अल मुदर्रिस, टीचर कहाँ है? उस्ताद कहाँ है? पढ़ाने वाला कहाँ है? वो फिल फसल, वो क्लास में है। अल फसल माने क्लास। हाँ, जो लेडीज होती है उसको क्या कहते हैं?
اس پہ گول تا رہے گا، گول تا. پچھلے بار میں نے بتایا تھا. ابھی میں نے کہا آپ کو بتایا کہ یہ ابھی مذکر کے لیے سب چل رہا ہے. مذکر کے لیے ممکن کہیں کہیں ایک لفظ آ رہا ہے مؤنث کے لیے، باقی مؤنث کے لیے الگ سے ایک سبق آئے گا. ایک سبق الگ سے جیسا پورا آئے گا اس میں مؤنث کے لیے الگ سے سکھایا جائے گا. المدرس مانے استاد. اگر مؤنث بنانا ہے تو المدرس تو یہ بولتا آخر میں لگاتے ہیں. جیسے المعلم، المعلم میں نے مانے بھی استاد، تو اگر اس کے آگے کا لگا دیں گے المعلمہ تو المعلمہ تو الاستاذ. الاستاذ مذکر ہے، الاستاذہ، الاستاذہ، الاستاذہ. ٹھیک ہے. بولتا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا بولتا، یہ بولتا یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے، مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے مذکر کو بولتا کا استعمال ہوتا ہے. کچھ لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نام ہے عورتوں کے وہ مؤنث ہوتے ہیں، ان میں کچھ مؤنث سمائی بھی ہوتے ہیں. مؤنث کے بھی کئی قسم ہیں، مؤنث سمائی، مؤنث قیاسی. جیسے زمین، الارض، الارض زمین یہ مؤنث ہے عربی میں. الارض مؤنث ہے، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بولتا تھا کچھ بھی نہیں. الشمس مؤنث ہے اور مذکر بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مؤنث سمائی ہے. کیا ہے یہ مؤنث سمائی کو کہتے ہیں. تو کچھ جس طرح نام ہے زینب، زینب میں کوئی بھی بولتا نہیں ہے. فاطمہ میں ہے، عاجلہ میں ہے، سلمہ میں ہے، لیکن زینب میں نہیں ہے. آمنہ میں ہے بولتا، لیکن زینب میں نہیں ہے. وہ نام ہے لڑکی کا نام ہے، جو لڑکی کے لیے خاص استعمال ہوتا ہے نام، جو صرف عورت کا نام ہو وہ بھی مؤنث ہے، اس میں ضروری نہیں ہے. تو بہرحال جو یہاں کیا ہے مدرس، کہ مدرس دونوں کے لیے. اب یہ مذکر ہے، اس کو مذکر سے مؤنث بنانا ہے تو ہم بولتا لگائیں گے، بولتا لگائیں گے. ہوا پھر فصل ہماری طریقے سے چھوٹا والا. کہاں تک ہوا؟ الفصل. اچھا الفصل مانے کلاس. کلاس تو شارٹ کٹ میں آپ کہتے ہیں کلاس یعنی کلاس روم. یہ کلاس ایک ہوتا ہے آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے فصل نہیں آئے گا. ایک سوال پوچھتے ہیں آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، اسٹینڈرڈ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں تو اس کے لیے فصل نہیں. یہ فصل مانے کلاس روم، جہاں بیٹھ کر، یہ کلاس روم ہے ہمارا، ویسے مسجد ہے لیکن ابھی ہمارا کلاس روم ہے، تو اس کو کہیں گے آپ الفصل. جہاں بیٹھ کر کے پڑھا جاتا ہے، جہاں بیٹھ کر کے پڑھا جاتا ہے اس کے لیے فصل کا استعمال ہوتا ہے. یہ خاص ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ کلاس ہے کوئی مسئلہ، لیکن کلاس روم ہے. اصل میں کیا ہے ایکچولی یہ کلاس روم ہے. سمجھ میں آیا؟ دونوں میں ڈفرینس سمجھنا، ایک کلاس اور کلاس روم میں. تو کلاس کے لیے استعمال اصل میں نہیں ہوتا ہے، آپ ترجمہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، صحیح ہوگا ترجمہ، لیکن کلاس روم کے لیے ایکچولی استعمال ہوتا ہے. الفصل مانے کلاس روم جس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور کلاس کے لیے جماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اے نا یاسر، یاسر کہاں ہے؟ وہ فی المرحاض، وہ قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں ہے. ٹھیک ہے. الشمس والقمر فی السماء، ٹوائلٹ، ٹوائلٹ. المرحاض مانے ٹوائلٹ، حمام مانے نہانے کا باتھ روم، اور وہ اس کے لیے ٹوائلٹ. الشمس والقمر فی السماء، الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہیں. السماء مانے آسمان. من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ ان کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. ٹھیک ہے. محمد آمنہ تو خالد زینب، ادھر مذکر ہیں اور ادھر مؤنث کے نام دیے ہوئے ہیں. ادھر مؤنث کے نام، ادھر ایک طرف پہلے مذکر کے نام ہے پھر مؤنث کے نام ہے. سب نام بہت سارے دیے ہوئے ہیں، آپ کو کہیں کسی جملے میں سیٹ کرنا ہو، ادلا بدلی کرنی تو استعمال کر سکتے ہیں. حامد یاسر عمار سعید علی عباس آمنۃ زینب فاطمۃ مریم عائشۃ خدیجۃ صفیۃ رقیۃ. یہ سب جو مؤنث کے جو سب نام ہیں کیا ہیں؟ سب غیر منصرف ہیں. سب پر ڈبل تنوین نہیں آئے گی، ڈبل تنوین نہیں آئے گی، ڈبل حرکت نہیں آئے گی، ڈبل حرکت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تنوین نہیں آئے گی، ڈبل زیر، ڈبل پیش، ڈبل زبر نہیں آئے گا. غیر منصرف ہے یہ. ٹھیک ہے. آمنہ، زینب، فاطمہ، مریم، عائشہ، خدیجہ، صفیہ، یہ سب کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اس لیے آپ اس کو ایک دیکھ رہے ہیں، ادھر تنوین دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے. منصرف اور مردم مذکر میں بھی منصرف ہیں، غیر منصرف ہیں، منصرف اور منصرف دونوں ہیں. ٹھیک ہے.
جیسے احمد ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یہ سب غیر منصرف ہیں، یعقوب ہے، یہ سب غیر منصرف ہیں، یہ سب غیر منصرف ہیں۔ اور وہ غیر منصرف کا قاعدہ ہے، اسباب ہے، 9 اسباب ہیں۔ غیر منصرف کوئی بھی لفظ کیسے ہوتا ہے، اس کے 9 سبب ہیں، 9 ریزنس ہیں جس کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف ہوتا ہے۔ 9 ریزن میں 2 ریزن ایک ساتھ پائے جائیں، 2 ریزن اگر آ جائیں، 2 سے زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 ریزن اگر آ جائیں تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ 2 ریزن اگر آ جائیں، 9 ریزن میں سے 9 ریزن ہے کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے، ریزن ہوتے ہیں 2، 9 ریزن ہیں، ان میں سے اگر 2 ایک ساتھ اگر آ گئے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ وہ نحو کا مسئلہ ہے، وہ نحو میں آپ پڑھیں، کتاب امین النحو یا کتاب النحو جو شیخ ہاشم جو پڑھاتے ہیں اس میں آپ پڑھیں گے، آگے آئے گا۔ وہ بڑی لمبی، تھوڑا سا دھیان طلب، وقت دینے طلب میں ہے، اس لیے اس کو بعد میں ہی رکھا گیا، ابھی وہ آپ لوگوں کے لیول کے لیے نہیں ہے، ابھی وہ آپ لوگوں کے لیول کے لیے نہیں ہے۔ اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور لکھیے مع ضبط اواخر الکلمات، آخری حرف پر اعراب لگاتے ہوئے، آخری کلمے پر اعراب لگاتے ہوئے، اس کے اعراب کو ظاہر کرتے ہوئے۔ ہاں میں دن، آخری حرف پر آپ کو، کیونکہ مین آخری ہے، زینب بو، ہاں آمنہ تو، عمارن، ہاں نام آ گیا آپ کا، سعیدن، فاطمہ تو، مریم علی، خالد، عباس، عائشہ تو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ تو، خدیجہ تو۔ یہاں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے لیکن نام آئے تو لے لینا چاہیے۔ با البیت، البیت گھر، من البیت گھر سے، من البیت گھر سے، من مانے سے، یہ چوتھا آپ نے آج کے سبق میں چوتھا حرف جر پڑھا، من مانے سے، گھر سے۔ المسجد مسجد، الی المسجد مسجد تک، یہاں سے وہاں تک جیسے ہوتا ہے نا، تو یہاں سے اگر کہیں گے تو اس کے لیے من البیت الی المسجد، من البیت الی المسجد، گھر سے مسجد تک، من البیت الی المسجد، یا من المسجد الی السوق، من المسجد الی السوق، ہاں الی مانے طرف تک، ہاں طرف تک، وہی وہاں تک، وہاں طرف، جیسے راستے وغیرہ کے لیے طرف اگر آپ استعمال کرنا ہو، یہ کس طرف جاتا ہے تو الی بھوج یا الی کھاورا، جو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ کھاورا کی طرف جاتا ہے، بھوج کی طرف جاتا ہے، راستہ وغیرہ عمومی طور پر طرف، تو اس کے لیے آپ اس کی طرف کہیں گے، اس تک، حالانکہ وہ اس تک ہی جاتا ہے، آپ وہ مراد آپ کی تک ہی ہوتی ہے لیکن طرف بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المدرس استاد، من این انت، استاد پوچھ رہا ہے من این انت، من مانے سے اور این مانے کہاں، این پہلے پڑھے آپ، این مانے کہاں، این کیا ادھر گزرا، این آمنہ تو آمنہ کہاں ہے، این الساعۃ تو گھڑی کہاں ہے، اور این محمد، محمد کہاں ہے، تو این مانے کہاں، آپ پڑھ چکے، این مانے کہاں، اور من مانے ابھی پڑھے آپ، من مانے سے، من این کہاں سے، انت مانے آپ، انت مانے یو آپ، من این انت آپ کہاں سے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، محمد، محمد کہہ رہا ہے، استاد پوچھ رہا ہے تو محمد جواب دے رہے ہیں، انا من الیابان، انا من الیابان، یابان مانے جاپان، ہاں یابان مانے جاپان، جزاک اللہ خیر، انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں، نہیں میں تو انڈیا سے ہوں۔ المدرس ہو، اور انڈیا کے لیے کیا آتا ہے، الہند، الہند، یابان، پے نہیں آتا ہے عربی میں، ایک تو پے نہیں آتا ہے، اور جیم کی جگہ، جیم بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں ناموں وغیرہ میں، یا تو عربی کے حساب سے اس کو لکھا ہے، جیسے پاکستان ہے تو اس کو باکستان کہیں گے، باکستان۔ تو اگر ہندوستان اگر آپ کو کہنا ہے، مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے تو الہند، بہت شارٹ کٹ، ہندوستان کو الہند، ٹھیک ہے۔ المدرس، استاد پھر پوچھ رہا ہے من این عمار، عمار کہاں سے ہیں، ہوا من الصین، وہ چین سے ہیں، وہ چین سے ہیں۔ المدرس ومن این حامد، استاد پھر پوچھ رہا ہے اور حامد کہاں سے ہیں، اور حامد کہاں سے ہیں، ہوا من الہند، دیکھیے آیا، ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے۔ المدرس این عباس، عباس کہاں ہیں، عباس کہاں ہیں، محمد جواب دی، محمد نے جواب دیا خرجا، وہ نکل گئے، خرجا وہ نکل گئے، یہاں فعل آیا، یہاں پہلا فعل استعمال ہوا ہے، خرجا وہ نکلا، وہ نکل گئے، یعنی ماضی میں جو پاسٹ کے لیے فعل ہے، فعل کی بھی 3 قسمیں ہیں، جیسے زمانے کی 3 قسمیں ہیں ہر زبان میں، ماضی اور جو ابھی چل رہا ہے یہ، اور ابھی آنے والا، تو ماضی کے لیے یہ ماضی کا صیغہ، وہ نکل گیا، یعنی پوچھا جو ظاہر سی بات جا چکا، جب خرجا نکل گیا، وہ نکل گئے۔
المدرس أين ذهب, کہاں گئے, وہ کہاں گیا, ذهب إلى المدير. ویسے پرنسپل ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ڈائریکٹر ڈائریکٹر کے پاس گئے, یعنی مدرسے کا پرنسپل ہی کہیں ٹھیک ہے اس تعلیم کے حساب سے. تو ذهب إلى المدير, وہ پرنسپل کے پاس گیا, ڈائریکٹر میرے خیال سے. ہاں مینیجر بھی استعمال کر رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے انگلش میں الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں اس میں, لیکن عربی میں یہی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. المدرس وأين ذهب علی, اور علی کہاں گئے, محمد ذهب إلى المرحاض. حمام, طہارت خانے گئے, ٹوائلٹ کہہ سکتے ہیں. تو ذهب مانے جانا اور خرج مانے نکلنا. خرجہ وہ نکل چکے ہیں, جیسے کہیں خرجہ وہ نکل چکے, اور ذهب وہ جا چکے, ذهب وہ جا چکے. تمارین, پھر اور مشقیں آ رہی ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنے والے سوالوں کے جواب دیے. اور آگے پڑھیں, پورا ختم کرتے ہیں چوتھا سبق. ہاں ایک صفحہ ہے, کیا خیال ہے؟ آسان ہے میرے خیال سے تو, مجھے تو آسان لگ رہے ہیں. اب آپ لوگوں کو کیسا لگ رہے ہیں؟ ہاں اکان بھائی, کیا بس یہی رہنا تھا کہ آگے پورا کمپلیٹ کر دیں؟ نہیں آپ بولیے, آپ سے پوچھا میں نے, آپ کی رائے, آپ کی کیا رائے ہے؟ پڑھا دیں. ہاں پڑھا دیں, نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ مطلب نہیں پڑھنے آتا ہے, ان کو نہیں من نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی وہ مسئلہ نہیں ہے, من کا مسئلہ نہیں, اصل سمجھنے کا مسئلہ ہے. یہاں من کا مسئلہ نہیں ہے, سمجھنے کا مسئلہ. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو پورا پڑھا دیں. اگر نہیں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہمارے لیے مشکل ہوگا, ڈیفیکلٹ ہوگا, آگے سب یاد رکھنا, تو ہم کم ہی پڑھیں گے, ایسا نہیں ہے. میں نے رائے کس لیے پوچھی کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, آسانی ہوگی آپ کے لیے, وہ اس لیے پوچھی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ چلو اس میں جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت ہے. آپ شرما شرمی میں کہتے ہیں کہ ہاں پڑھا دو, اتنا سارا 10 صفحے پڑھا دو, پتہ چلا سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے, تو یہ اچھا نہیں ہوگا, آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. آگے چل کر کے پھر ہو سکتا ہے مجھے برا بھلا کہیں آپ کہ کیسے کہ جلدی پڑھا دیے ہیں. تو نہیں, صحیح ایک دم اچھے سے بتائیے کہ آگے پڑھنا ہے تو پڑھا ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ختم کرنا. ہاں اس کے بعد بھی آپ کا لینا ہے کیا ہے درس؟ ہاں مغرب تک انشاءاللہ یہ اس کتاب کا سیرت کا. ہاں تو چائے پی لیتے ہیں. ہاں چائے پی لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. نہیں تھوڑا پڑھیں اچھی بات ہے, لیکن سمجھ کے پڑھیں, تھوڑا پڑھیں سمجھ کے پڑھیں.